انسان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ واقعات انسان کی زندگی میں صرف اور صرف امتحانات کے طور پر نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ انسان خود بھی ایک امتحان ہے جو دنیا کے اندر آیا ہوا ہے۔ اسے کسی نہ کسی حال میں یہ امتحان پاس کرنا ہے۔ اگر یہ فیل ہو گیا تو پھر ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی، اگر یہ پاس ہو گیا تو خوشحالی اس کا مقدر بن جائے گی۔ انسان کو جو بھی بولنا چاہیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ایک عالم صاحب کافی نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ یہ عبادت کے اندر ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کو مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور بندے کا انتقال ہوا تو اس عالم صاحب کی قبر کھود کر اس کے اندر دوسرے بندے کو دفن کیا جانے لگا تو وہاں سے عالم صاحب کی لاش غائب تھی اور ان کی جگہ ایک لڑکی کی لاش موجود تھی۔ اب جتنے بھی لوگ یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سے عالم صاحب کی لاش غائب ہے اور عالم صاحب کی جگہ لڑکی کی لاش نکل آئی ہے۔ شکل سے یہ لڑکی یورپین دکھائی دے رہی تھی۔ خدا کی شان دیکھیں، یہاں پر اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ہے، میں بھی فرانس میں رہتا ہوں۔ یہ لڑکی مجھ سے اردو سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ ایک عیسائی کی بیٹی تھی۔ اس نے کچھ ہی عرصے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دینیات کے رسالے بھی پڑھائے ہوئے تھے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ لڑکی اس دنیا سے وفات پا گئی اور میں نوکری سے دل برداشتہ ہو کر فرانس چھوڑ کر واپس یہاں چلا آیا۔ مجمع کے اندر تمام لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اب لڑکی کی تو یہ داستان معلوم ہو چکی ہے کہ یہ لڑکی مسلمان تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر مدفون فرما دیا ہے، پر اب ہمیں عالم صاحب کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی کہ عالم صاحب کہاں چلے گئے ہیں اور ان کی لاش اس وقت کہاں ہوگی۔ یہاں پر ٹھہرے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ عالم صاحب کی لاش کو لڑکی کی جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ یہاں پر ٹھہرے ہوئے لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ جب تم مکہ مکرمہ سے جانے لگو تو پہلے تم فرانس جانا، وہاں پر جا کر اس لڑکی کی قبر کی کھدائی کرنا اور دیکھنا کہ کیا وہاں پر عالم صاحب کی لاش موجود ہے یا نہیں۔ کچھ دنوں بعد یہ بندہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر فرانس کی طرف روانہ ہو پڑا۔ فرانس میں آ کر اس نے سب سے پہلے لڑکی کے ماں باپ سے ملاقات کی۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کو سارا واقعہ سنایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھا، وہاں پر ایک عالم صاحب کی قبر کی کھدائی کی گئی تو اس قبر میں آپ کی بیٹی کی لاش نکل آئی، اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ یہ بات معلوم ہو سکے کہ کیا آپ کی بیٹی کی جگہ اس عالم صاحب کی لاش موجود ہے یا نہیں۔ ان کے ماں باپ نے جب اس کی داستان سنی تو یہ کافی حیران ہو گئے۔ ان کے ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھدائی والی جگہ پر چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر یہ لوگ قبرستان کے اندر آ گئے۔ یہاں پر انہوں نے کھدائی شروع کی تو کچھ ہی دیر بعد کھدائی مکمل ہو گئی تو یہاں پر انہوں نے ایسا معجزہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی جگہ عالم صاحب کی لاش موجود تھی۔ جب ماں باپ نے اور اس آدمی نے یہ حیران کن منظر دیکھا تو یہ دنگ رہ گئے۔ پھر اس آدمی نے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ والے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ عالم صاحب کی لاش یہاں فرانس میں موجود ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو کافی حیران رہ گئے۔ ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ لڑکی کی وجہ تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ اس کی لاش کو فرانس سے مکہ مکرمہ میں منتقل کیا گیا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھی اور عبادت گزار تھی۔ اب ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ عالم صاحب کی لاش کو فرانس منتقل کس وجہ سے کیا گیا ہوگا، جبکہ عالم صاحب تو پرہیزگار بندے تھے۔ اس کے بعد چند لوگ اکٹھے ہو کر عالم صاحب کے گھر چلے آئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے عالم صاحب کی بیوی سے ملاقات کی اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے خاوند کی لاش کو مکہ مکرمہ سے فرانس منتقل کر دیا گیا ہے اور آپ کے شوہر کی جگہ ایک لڑکی کی لاش نکلی ہے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر کے اندر اسلام کے خلاف ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی لاش کو فرانس منتقل کر دیا گیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو 5 وقت کا نمازی تھا اور ساتھ ہی قرآن پاک
اور تہجد کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ ہاں، جب بھی کبھی یہ ہمارے ساتھ مشغول ہوتا تھا تو اسے غسل کرنا پڑتا، تو یہ غسل کرنے سے پہلے اکثر کہتا رہتا تھا کہ نصاری مذہب کے اندر ایک اچھی بات موجود ہے کہ ان کے ہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ بس یہی وجہ تھی کہ عالم صاحب کی لاش کو مکہ مکرمہ سے نکال کر نصاری لوگوں کے ملک میں منتقل کر دیا گیا۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ یہ بندہ کتنا متقی پرہیزگار بندہ تھا، پر اس کے دل کے اندر ایسی الفاظ موجود تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظوں کو ناپسند کیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔